17 رمضان المبارک ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال کا بھی دن ہے۔ آئیے ام المومنین عالمہ، زاہدہ، مفتیہ، محدثہ، عابدہ، راکعہ، ساجدہ سیدہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چند باتیں سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں وقت سحر یعنی سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ ضیاء بار کے انوار سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا، یہاں تک کہ مجھے سوئی بھی مل گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی برکت سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ جو ہاتھوں سے سوئی گری تھی وہ سوئی بھی مل گئی۔ پیارے اور محترم اسلامی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا پر نور چہرہ ہے۔ کسی عاشق رسول نے سندھی زبان میں اس کو یوں بیان کیا ہے، میٹھے پاک محمد جے عمر کण تاما صدقے اماں عائشہ صدیقہ جے سوئی لہن تاما صدقے اچی عرض کیو امڑی سائیں سوئی مویائی سنی سوئی لے کمرو روشن کرن تما صدقے میٹھے پاک محمد جے مرکن تاما صدقے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے پر میں صدقے جاؤں کہ آقا کریم نے مسکرایا، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضحا والا مکھڑا ایسا نورانی تھا کہ اللہ اکبر، اس کی روشنی کی برکت سے بی بی عائشہ صدیقہ نے وہ سوئی بھی دیکھ لی جو ہاتھوں سے گری تھی۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھے گا۔ میں نے عرض کی، بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے کون بد نصیب محروم ہوگا، کون بد نصیب محروم رہے گا؟ فرمایا بخیل یعنی کنجوس۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو میرا نام سن کر مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے تمام ازواج مطہرات یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواجیں تھیں، یعنی ہمارے مسلمانوں، ہمارے مومنوں کی جو امائیں تھیں، جو مائیں تھیں، فرمایا کہ تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر 10 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری کسی ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں کہ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔
نمبر 2 فرمایا میرے سوا ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں، یعنی جنہوں نے ہجرت کی ہو۔ اور نمبر 3 فرمایا اللہ پاک نے میری براءت اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا، سبحان اللہ۔ اور نمبر 4 فرمایا نکاح سے قبل حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ اور نمبر 5 فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے، یہ شرف میرے سوا کسی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 6 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشی رکھی کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھی، اور آپ روزانہ پابندی سے تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 7 ارشاد فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی لحاف میں سوتی رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 8 فرمایا وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ظاہری کا وقت آیا، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً مسواک مانگا، تو میں نے مسواک پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو اپنے مبارک منہ میں رکھا تو وہ کچھ سخت تھی، اشارتاً فرمایا کہ اس کو نرم کر دے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مسواک کو چبایا، اس کو نرم کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسواک کو اپنے دانتوں پر لگایا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک لعاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب کے ساتھ مل گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ گویا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ کچھ پانی بچانا۔ یہ حمیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ میں پیار میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پکارا کرتے تھے۔ فرمایا حمیرہ میرے لیے بھی بچانا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ پانی بچایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پورا وہ برتن پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ برتن کے کس حصے سے، کون سی جگہ سے تو نے پانی پیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کے حصے پر اپنا منہ مبارک رکھا کہ جہاں سے بی بی عائشہ صدیقہ نے پانی پیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا پانی نوش فرمایا۔ اس سے یہ بھی سبق کو ملا کہ کسی بھی مسلمان کا جھوٹا پینا جو ہے یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ بھی فرمایا روایتوں میں ہے کہ مسلمان کے جھوٹا پینے میں شفا ہے۔
بعض لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گھر والی، پیاری گھر والی، ہماری ماں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچا ہوا جو پانی نوش فرمایا، یہ قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے، ان شوہروں کے لیے درس ہے کہ لوگوں تم بھی اپنی گھر والیوں کے ساتھ یوں محبت کیا کرو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے گھر والی کے ساتھ یوں پیش آئے تو شاید ہمارے گھروں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں، ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں، اور ہمارے گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے۔ بہرحال بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری باری والے دن وصال ظاہری فرمایا، اور نمبر 10 ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہاں حجرہ مبارک ہے وہاں سبز گنبد بنا ہوا ہے، اور وہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اسی سبز گنبد کے سائے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سیدہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، مفتیہ، محدثہ، عالمہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر اور بھی کئی روایات ہیں۔ خود بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت کو دیکھیں، آپ کی سخاوت کا موضوع اٹھائیں، اور آپ کی ریاضت، آپ کے مجاہدات کا موضوع اٹھائیں، اور آپ کے علم کا، آپ کی ذہانت کا اگر موضوع اٹھائیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا وقت درکار ہے، ان کے ایک الگ الگ بیان ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری اسلامی بہنوں کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ وہ اماں عائشہ جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بار حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پھر پوچھا، آقا اور مردوں میں کون سب سے زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا ان کے والد یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ 17 رمضان المبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے، ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ایصال ثواب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضرور کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔